ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ میڈیا لاجک کمپنی سلمان دانش کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے زہر آلود پیغام کو میڈیا لاجک کے ذریعے پھیلایا گیا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے مطالبہ کر دیا۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں میڈیا لاجک کا مرکزی کردار ہے۔ پاکستان کی معیشت کو ناکام دکھانے کے لیے میڈیا لاجک کو استعمال کیا گیا۔ میڈیا لاجک پر اس خبر کو ریٹنگ دی جاتی تھی جس میں پاکستان کی تباہی کا ذکر ہو۔ اس میڈیا لاجک کمپنی نے تحریک انصاف کی سرپرستی میں اربوں روپے کمائے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک خط کے ذریعے میڈیا لاجک کمپنی کو اینٹی ریاست ادارہ قرار دیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی پاکستان پر بہت بڑا ظلم ہے۔ تحریک انصاف نے 9 اور 10 مئی کو وہ کام کیا جو بھارت اور اسرائیل بھی نہ کر سکے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ سیویلینز کے کیس پہلے بھی فوجی عدالتوں میں چلتے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اعتزاز احسن نے سکھوں کی فہرستیں بھارت کو دی جن کی بنیاد پر بھارت نے سکھوں کے خلاف آپریشن کیا۔ وکلا تحریک کے 6 ماہ بعد اعتزاز احسن نے قوم سے معافی مانگی۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے وفادار نہیں، تحریک انصاف کے کیسے ہوں گے؟ الیکٹرانک میڈیا پہ جب پچھلے سال فیبروری کے اندر یہ ساری کمپین سٹارٹ ہوئی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کو ناکام ریاست بنانے کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو فیل معیشت سے ایک کردار میڈیا لاجک نامی ایک کمپنی ہے سلمان دانش کی، جس کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد تھی، جس نے کروڑوں اربوں روپے پچھلے کئی سالوں میں ریٹنگ کے چکروں میں پی ٹی آئی کی سرپرستی میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کی سرپرستی میں وہ کمائے، جس میں فیصل جاوید سے لے کے عمران غزالی اور یہ جبران الیاس اور یہ ساری ارسلان خالد، یہ سارا گینگ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کا نام، پارٹی کی کے پی کے کی اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق کی حکومتوں کے نام پہ اس میڈیا لاجک کا کیا کردار ہوتا تھا، اس کو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اپنے لیٹر کے ذریعے سے کہا یہ اینٹی ریاست جناب یہ ادارہ ہے۔ کیوں؟ ان کا ٹی آر پی دینے کے لیے، ریٹنگ دینے کے لیے جناب یہ استعمال ہوتے تھے، اور ہماری حکومت کے اندر ان کو پورا، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو پورا پروٹوکول، پورا وقار، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جناب سٹیٹس دیا جاتا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میڈیا لاجک ہر اس پروگرام کی جناب ریٹنگ نکالتے تھے جو پروگرام میں ثابت ہوتا کیا جاتا تھا کہ پاکستان گیا، پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا، پاکستان رول گیا، پاکستان ناکام ریاست، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کا فلاں، پاکستان کا فلاں، اس کی ریٹنگ دیتے تھے۔ اس ریٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس پروگرام کو ایڈز ملتے تھے، اس پروگرام کے اینکر کو اہمیت ملتی تھی، پھر اس کے دیکھا دیکھی پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ہر اینکر کوشش کرتا تھا کہ اسی انداز سے اور اسی فارمیٹ کے پروگرام کریں۔ وہی کرٹیسزم پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں کے حوالے سے، معیشت، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے جی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے جی۔ یہ جناب میڈیا لاجک نامی آرگنائزیشن سلمان دانش کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا خاص چہیتا تھا، جس نے کروڑوں اربوں روپے پی ٹی آئی چیئرمین کی سرپرستی میں کمائے، ساتھ یہ پورا گینگ، انہوں نے مل کے جناب الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ کھلواڑ کھیلا، جس کے نتیجے میں اس کو پچھلے مہینے اینٹی ریاست ڈکلیئر کیا گیا ادارہ۔ لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کے ارباب بست و گشاد، پاکستان کی موجودہ حکومت، ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس آرگنائزیشن کے اوپر جو بین تھا اس کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا لاجک اور سلمان دانش کے حوالے سے، برائے مہربانی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، اور اس قسم کی اینٹی ریاست جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چاہے میڈیا میں ہے، پالیٹکس میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس کے جو باہر سے مینیج ہوتے تھے، جن میں تقریباً اکثریت جو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنسیز ریئل مینر میں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے کنٹرول کرتی تھی، ان کے خلاف اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس میڈیا لاجک اور اس سلمان دانش کے خلاف بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی عوام کو عید الاضحیٰ سے پہلے میں جہاں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں گا تو وہاں پہ یہ
ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قربانی کی عید ہمیں دست دیتی ہے کہ اپنے ملک، اپنی امت مسلمہ، اپنا وطن، اپنی سونی دھرتی کے لیے قربانی دیں۔ وہ قربانی کیا ہے؟ وہ نام نہاد ان نیگیٹو سوچوں کی قربانی، وہ نام نہاد ان نیگیٹو سیاسی نظریوں کی قربانی ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اس وقت سجائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی دھرتی کو اس کا صریحاً نقصان ہو رہا ہے، جو آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھا۔ تو یہ عید الاضحیٰ ہمیں اس بات کا دست دیتی ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے لیے، ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی، اور ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں، یہ پاک ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی اکرم چیمہ نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی۔ کہتے ہیں سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ اگر ملک نے آگے چلنا ہے تو ان واقعات میں ملوث ملزمان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ یہ جو سپاہی حفاظت پر مامور ہیں، انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ فورسز ہی ہیں جنہوں نے پاکستان اور خاص طور پر کراچی اور ملک میں امن قائم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھ پر 2 FIRs تھیں، اس لیے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ کراچی اور ملک کی خدمت کے لیے سیاست کرتے رہیں گے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اب ہم اس ملک کو اس نازک موڑ سے آگے لے کر جائیں گے۔ میں ان تمام واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے اس میں ملوث عناصر کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے بھی دیتا ہوں۔ وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے۔ اب تک حسن گیلانی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ متوقع نگراں وزیر اعظم کا تعلق ملتان سے ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اہم ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر سید تنویر الحسن گیلانی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سید تنویر الحسن گیلانی کا تعلق ملتان سے ہے اور وہ سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے قریبی عزیز ہیں۔ سید تنویر الحسن گیلانی سینئر سیاستدان ہے اور اس سے قبل وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر بیانی کی ایک دفعہ پھر سختی سے نفی کر دی ہے۔ صحافی کے سائفر سے متعلق پوچھے گئے سوال پر امریکی ترجمان میتھیو ملر نے واضح کیا ہے کہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ دعوے اور الزام درست نہیں ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر بیانیے کی ایک دفعہ پھر سختی سے نفی کر دی ہے۔ صحافی کے سائفر سے متعلق پوچھے گئے سوال پر امریکی ترجمان میتھیو ملر نے واضح کیا کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ دعوے اور الزام درست نہیں ہیں۔ امریکہ نے سائفر بیانیے کی ایک بار پھر سختی سے نفی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کچھ عرصے قبل وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں صحافی نے سائفر کی موجودگی سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی پوچھا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کو حقیقت قرار دیا تھا۔ صحافی کا یہ موقف تھا۔ صحافی نے ایک مرتبہ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال پوچھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست کے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو کا حوالہ دیا تھا اور ڈونلڈ لو نے سفیر ہل سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس سلسلے میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک مرتبہ پھر سائفر کی نفی کی ہے۔ راشدہ سیال اب تک کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی راشدہ سیال، کیا موقف تھا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا؟ جی بالکل، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سائفر بیانیے کی ایک مرتبہ پھر سختی سے نفی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کچھ عرصہ قبل وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں صحافی نے سائفر کی موجودگی سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف جانا۔ بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر سے متعلق بیانیے پر عالمی میڈیا میں بحث بھی جاری رہی۔ صحافی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان سے متعلق امریکی ترجمان سے جب سوال کیا، عمران خان نے سائفر کو حقیقت قرار دیتے ہوئے ریاست کے
اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا حوالہ دیا. صحافی کا کہنا ہے کہ یاد رہے کہ ڈونلڈ لو نے سفیر ہیل سے ملاقات بھی کی تھی. اب یہ ریاستی محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوران انٹرویو لیے گئے نوٹس کا انکشاف کرے. اس کے علاوہ صحافی نے سوال کو مزید تفصیل میں لے جاتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ ان دستاویزات کو ظاہر کریں گے, جس پر امریکی ترجمان میتھیو ملر نے واضح کیا کہ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ دعوے اور الزام درست نہیں ہیں. امریکی ترجمان میتھیو ملر نے واضح الفاظ میں بتایا کہ یہ سب دعوے بے بنیاد ہیں. جی راشدہ سیال ہمیں آگاہ کر رہی تھی. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کیس کا ڈراپ سین. لاہور پولیس CIA ماڈل ٹاؤن کی کارروائی. لطیف کھوسہ ہاؤس پر فائرنگ کا مرکزی ملزم گرفتار. محسن عرف لمبا نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسے چیئرمین PTI کے قریبی ساتھی زبیر خان نیازی نے لطیف کھوسہ اور چودھری اعتزاز احسن کے گھروں پر حملہ کرنے کا کام سونپا تھا. حملے کے بدلے مجھے 10 لاکھ روپے معاوضہ ملنا تھا. 1 لاکھ روپے ایڈوانس وصول کر چکا ہوں. اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے. ٹارگٹ کلر محسن عرف لمبا نے زبیر نیازی کے کہنے پر فائرنگ کی. سانحہ 9 مئی پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے. نجی یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور قائد کے گھر میں ہونے والی شرنگیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. دوسری جانب سپاہی عمر حیات شہید کے ورثاء نے یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد بیورو کی یہ رپورٹ. نجی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء اور فیکلٹی ممبران کا وفد جناح ہاؤس لاہور پہنچا, جہاں انہیں عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کروایا گیا. طلباء اور فیکلٹی ممبران نے جناح ہاؤس میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. وفد نے پرزور مطالبہ کیا کہ جو بھی شرپسند توڑ پھوڑ میں ملوث ہے انہیں سخت سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے. میری اور میرے تمام اسٹوڈنٹ ساتھیوں کی طرف سے یہی اپیل ہے کہ ان عناصر کو جو واقعی سزا دی جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والے اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے. شہیدوں کے ورثاء بھی سانحہ 9 مئی کے بعد سے غم و غصے کی کیفیت میں ہیں. خانیوال سے تعلق رکھنے والے سپاہی عمر حیات نے 20 مئی 2023 کو کوئٹہ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا. شہید کی والدہ, بہن اور بھائی نے اپنے پیغامات میں حکومت سے اپیل کی کہ 9 مئی کو جنہوں نے شہداء کی تصویروں کو جلایا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. 9 مئی کو جو لاہور میں جڑے واقع ہوئے نا تصویراں شہیداں دے جلائے گئے تے جڑے بندے نے جلائے نا انہاں کو سزا ملے جائے. شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی, ان کی تصویروں کو آگ تک لگا دی گئی ہے. اس بات سے میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے. سپاہی عمر حیات شہید اپنا آج وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بن گئے. ان جیسے ہزاروں جوان اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاک سرزمین کے لیے شہید ہوئے. ان کے ورثاء بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ وہ یہ سوال کریں کہ کیا ان کے پیاروں کی قربانی کا یہ صلہ ہے جو 9 مئی کو شرپسندوں نے دیا. آگے بڑھیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ مودی راج میں مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ. انتہا پسند ہندوؤں نے بے گناہ بھارتی مسلمانوں کا خون بہانا معمول بنا لیا. ان انتہا پسند ہندوؤں کو بھارتی حکومت کی مکمل آشیرواد حاصل ہے. دیکھیے اسلام آباد سینٹر کی یہ رپورٹ. مودی راج میں مسلمانوں کا ہندوستان میں جینا محال ہو گیا. بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے ضلع ناسک میں انتہا پسندوں نے صرف شک کی بنیاد پر افنان انصاری نامی شخص کو تشدد کر کے قتل کر ڈالا. واقعے میں افنان انصاری کے علاوہ اس کے ساتھی کو بھی شدید زخمی کیا گیا. ہندوستانی پولیس اور مودی حکومت افنان انصاری کے دردناک واقعے پر مکمل خاموش ہے. اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں لاتعداد ایسے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں جہاں ہندو انتہا پسند اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور مودی سرکار کی خاموشی دراصل ایسے انتہا پسندوں کے لیے آشیرواد ہے. سابق امریکی صدر براک اوباما نے بھی مودی حکومت میں ہونے والی انتہا پسندی کی شدید مذمت کی ہے اور متعدد عالمی ادارے اور تنظیمیں بھی بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر آوازیں بلند کر رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں 44 اور 2021 میں 50 مسلمان انتہا پسندوں کے ہاتھوں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے. فروری 2023 میں بھی راجستھان کے ضلع ہریانہ میں ہندو انتہا پسندوں نے 2 مسلمانوں کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا.
خام تیل سے لدے روسی جہاز سے تیل منتقلی کا معاملہ، روسی جہاز کلائٹ نوبل کے آئل پیئر 3 پر برتنگ کی گئی ہے۔ گزشتہ شب 2:45 پر جہاز سے تیل کی منتقلی کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کو آ کریں خام تیل سے لدے روسی جہاز سے تیل منتقلی کا یہ معاملہ ہے۔ سوال سے اپڈیٹ یہ ہے کہ روسی جہاز کلائٹ نوبل کی آئل پیئر 3 پر برتھنگ کی گئی ہے۔ گزشتہ شب 2:45 پر جہاز سے تیل کی منتقلی کا آغاز ہوا تھا، جس کے کچھ مناظر آپ اس وقت اب تک یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں حاجیوں سمیت فرزندان اسلام نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید ادا کی۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، عمان، ترکیہ اور افغانستان کی مساجد اور عیدگاہوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جس میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کر رہے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں بھی بعض کمیونٹیز آج اور بعض کل عید الاضحیٰ منائیں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر بلدیات ناصر شاہ کا ٹاؤن چیئرمین سے خطاب، کہتے ہیں کہ تمام بلدیاتی ادارے عید الاضحیٰ کے حوالے سے عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کراچی میں صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے ہدایت کی ہے کہ سندھ بھر کے تمام بلدیاتی ادارے بشمول سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ عید الاضحیٰ کے تمام دنوں میں صوبے کی تمام گلیوں اور محلوں سے علائشوں کو بروقت اٹھا کر محفوظ طریقے سے کلیکشن پوائنٹس تک پہنچائیں، جبکہ صفائی ستھرائی سمیت چونے کے چھڑکاؤ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے تمام بلدیاتی اداروں کی جانب سے عوام کو سہولیات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کے موقع پر کیا۔